وہ کربلا جو ائمہ اطہار نے محنت کر کے کوشش کر کے کربلا کو اپنی اصلی حسینی پہچان کے ساتھ قائم کیا اور باقی رکھا، بنو امیہ اس کو مسخ کر کے بنو امیہ کی شناخت کے ساتھ عاشورہ و کربلا کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہ جو کربلا کے راوی ہیں جن پر زیادہ متشدد ہیں، یہ دیوبند کے علماء نے جو آپس میں ان کا یہ حالیہ، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی اشارہ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی نے ایک بہت ہی درد کے ساتھ، یعنی یہ ظاہر ہے انہوں نے پیسے لے کے یہ کلپ نہیں بنایا، ان کے اندر حب اہل البیت ہے اور درد ہے ان کے اندر، اور وہ خود جیسا انہوں نے کہا، میں نے اس دیوبندی اس ناسبی مفتی کا جب کلپ سنا تو میرے اندر تڑپ پیدا ہوئی، آگ لگی مجھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، حقائق مسخ کر رہا ہے، مسلم حقائق مسخ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو سنیں، اس کلپ کو، مولانا طارق جمیل صاحب کے کلپ کو سنیں، آگے شیئر کریں، لوگوں کو پھیلائیں کہ یہ بہت بڑی تاریخی سند ہے جو اس دور میں، آج کی یزیدیت کے دور میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن جیسا میں نے کہا خطبہ کے اندر بھی کہ خود بھی تو اسی نصاب کو پڑھے ہوئے ہیں، اور جس کو خود انہوں نے کہا بھی کہ میں نے جو نصاب دین کا مدرسے میں پڑھا ہے اس میں اہل البیت کا پورا چیپٹر حذف ہو چکا تھا، ڈیلیٹ ہوا تھا، وہ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں نصاب پڑھنے کے بعد، فارغ و تحصیل ہو جانے کے بعد، اہل البیت کا چیپٹر میں نے پھر تاریخ میں پڑھ کر اپنے نصاب کی تکمیل کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نظام تعلیم میں اہل البیت کو مکمل سینسر کر دیا گیا ہے مدارس کے اندر اور تعلیم کے اندر، وہاں سے توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو حقائق کا علم ہوگا۔ اللہ نے ان کے دل میں محبت اہل البیت ڈال دی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ کسی استاد کا کارنامہ نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی اور انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن نصاب والی کمزوری ابھی بھی موجود ہے۔ اس ناسبی مفتی نے یہ کہا کہ کربلا کی داستان ساری جھوٹی ہے، کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ ابو مخنف نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ ابو مخنف نے ابو مخنف تلفظ کرتے ہیں، ابو مخنف ہے اس کا نام۔ ابو مخنف ابن لوط نے یہ سارا کام گھڑا ہے اپنی طرف سے اور اس کو پھیلایا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب دو باتیں انہوں نے جو کی ہیں، کمزور باتیں اپنے تعلیمی نصاب کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یزید قصوروار نہیں ہے، یعنی یزید نے امام حسین کو حکم دے کے قتل نہیں کروایا۔ اب یہ مولانا کی معلومات میں قلت ہے، کمی ہے، یا اسی نصاب کا ضعف ہے جو پہلے وہ بیان کر چکے ہیں۔ جو مسلمات میں سے ہے کہ یہ کام یزید نے کروایا ہے، اور عبید اللہ کو یزید نے بھیجا ہے کوفہ میں، اور یزید کی خطوط موجود ہیں مدینہ کے گورنر کے نام، کوفہ کے گورنر کے نام، اور تمام حالات یزید نے ان کے اوپر مسلط کیے کہ جا کر یہ انجام کرو آپ۔ باہر کے یزید کو براعت جس طرح کی بھی دینا چاہیے نہیں ہو سکتی، یہ اپنا ضعف اور اپنی لا علمی ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، اس ناسبی کے ساتھ ہم فکری اس پہلو سے کی، دو باتیں ناسبی کی قبول کی ہیں انہوں نے، ایک یہ کہ ابو مخنف جھوٹا راوی ہے، اور دوسرا یہ کہ یزید نے یہ کام نہیں کروایا۔ تو جیسا اللہ نے مولانا کو توفیق دی ہے کہ اہل البیت کا مقام انہوں نے سمجھا ہے اور پھر اس کی نشر ترویج بھی کی ہے اور دلیرانہ طور پر کی ہے، خصوصاً یہی کلپ جو انہوں نے نشر کیا ہے اپنی ویڈیو گفتگو، یہ بہت اہم تاریخی اہم موقع پر کیا ہے انہوں نے یہ، اور یہ واقعاً تاریخ کا حصہ بنے گی یہ چیز کہ دیوبند کے ایک عالم اہل البیت کے حق میں اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آ کر انہوں نے دفاع کر کے ایک دیوبند کے ہی ناسبی عالم کو ٹوکا ہے اور رد کیا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کیا اور اس کو جاہل ثابت کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے دلائل کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ اس ناسبی کو اتنا جاہل ثابت کیا ہے کہ اس کو
ایک الف بے بھی نہیں پتہ اسلام کی. یہ مولانا طارق جمیل نے ناسوی کا یہ آپریشن کیا ہے اور اس کو اس طرح سے ذلیل کیا ہے, ساری دنیا کے سامنے حق ادا کیا ہے. لیکن خود انہوں نے اس ناسوی کے ہمراہ یہ دو باتیں کی ہیں کہ ابو مخنف جھوٹا راوی ہے اور اس نے سارا قذاب ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یزید قصوروار نہیں ہے. آخر میں یزید کو مجرم کہا, ناقابل معافی جرم اس نے کیا ہے, لیکن یہ بھی ساتھ تھوڑا بیلنس کیا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ کربلا کا ذمہ دار وہ نہیں. یہ نصاب کی کمزوری ہے. جو نصاب تاریخ کا آپ کو پڑھایا گیا ہے, جو کتاب پڑھائی گئی ہے, جو کتاب حدیث کی آپ کو پڑھائی گئی ہے, جو کتاب رجال کی آپ کو پڑھائی گئی ہے, جس میں جرح و تعدیل اس طرح سے کی گئی ہے کہ جھوٹے سارے جو بنو امیہ کے حق میں روایتیں نقل کرتے ہیں وہ سارے ثقہ ہیں, اور جو بنو امیہ کے مخالف روایات نقل کرتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں. آپ بتائیں, مولانا صاحب غور کریں, مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے, توفیق دے, اور انہوں نے بہت دباؤ برداشت کیا ہے اپنوں کا دوسروں کا, لیکن اہل البیت کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور پیچھے نہیں ہٹے, ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے, کوئی اپنی بات واپس نہیں لی انہوں نے. یہ بات آپ بھی تحقیق کریں کہ جو اکابرین صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ساری عمر بسر کی ہے, جیسے خلیفہ اول ہیں, جیسے خلیفہ دوم ہیں, جیسے خلیفہ سوم ہیں, جیسے خلیفہ چہارم ہیں, اسی طرح ازواج رسول اللہ امہات المومنین جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ زیادہ زندگی بسر کی ہے, اور اسی طرح وہ بڑے نامدار فقہا عبداللہ ابن مسعود ہیں اور دیگر شخصیات ہیں, ان کی روایات کیوں نہیں ہیں کتب روائی کے اندر؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور ان صحاح میں, ان بڑے جید معتبر عشرہ مبشرہ میں اہل سنت کے ہاں صحابہ کی وہ جماعت سب سے عالی درجہ رکھتی ہے. پہلے درجے پر خلفاء ہیں اور دوسرے درجے پر عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ ہیں ان کی کتنی روایات ہیں کتب حدیث میں؟ زبیر ابن عوام کی کتنی روایات ہیں, طلحہ ابن عبید اللہ کی کتنی روایات ہیں, سعد ابن ابی وقاص کی کتنی روایات ہیں, عبد الرحمن ابن عوف کی کتنی روایات ہیں. خوب یہ روایات دیکھیں, اور وہ لوگ جن کی روایات زیادہ تعداد میں نقل کی گئی ہیں, خوب یہ ایک اہم سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے. چونکہ روایات تو دوسری اور تیسری صدی میں مدون ہوئی ہیں, سلیکٹ کی گئی ہیں, تو یہ سلیکشن میں اتنے بڑے اکابر صحابہ کیوں نظر انداز کر دیے گئے؟ ایک مشروب نے یہ توجیہ کی ہے کہ بڑے صحابہ جیسے حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, یہ زیادہ بولتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ بولتے زیادہ تھے, باتیں زیادہ کرتے تھے, حضرت ابوبکر خاموش تھے اور کم سخن تھے حضرت عمر. وہ یہ دیکھیں, حضرت عمر کا احترام کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, انہیں مقدس سمجھتے ہیں, لیکن ان کی پہچان نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بولتے تھے حضرت عمر, اور رسول اللہ کے سامنے بولتے تھے. باقی صحابہ پھر چپ رہتے تھے, لیکن وہ صحابی رسول کے جو رسول اللہ کے بیٹھے ہوئے بول پڑتے تھے ہر موضوع میں, اور رسول اللہ انہیں چپ کراتے تھے, وہ حضرت عمر ہیں. آپ حضرت عمر کی روایات نکال کے دکھاؤ, اتنا زیادہ بولنے والا صحابی, اتنے زیادہ خطبے دینے والا صحابی, زہر جمعے کا خطبہ اپنی خلافت کے دور میں پڑھاتے تھے اور اس میں رسول اللہ کی روایات نقل کرتے تھے, تو کیوں نہیں وہ روایات آپ نے نقل کی ان کی؟ یہ موضوع ہے جو غور طلب ہے, محققین کے لیے غور طلب ہے, اکابرین کے لیے غور طلب ہے کہ یہ روایات سلیکشن کے موقع پر دوسری تیسری صدی ہجری میں, یعنی 200 سال بعد اور 300 سال بعد جب چھانٹی کی گئی احادیث, وہاں پر یہ سینسر ہو گئی یہ ساری احادیث اور انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے دو کام کیے بنو امیہ نے. ایک, جو ان کے حق میں احادیث نہیں تھی, ان کے نقصان میں تھی, وہ احادیث انہوں نے سینسر کروا دی. مولانا طارق جمیل صاحب, آپ تو اس کا نشانہ بھی بن چکے ہیں, اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں کہ آپ نے جب حدیث من کن تو مولا پڑھی
حدیث غدیر تو دیوبند کے، کراچی کے جید عالم، بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں فن خان عالم، جن کے شاگرد ہیں آج سارے، انہوں نے، مفتی زرولی خان نے آپ کو کہا کہ ہر وہ حدیث بے شک صحیح ہو، اگر شیعوں کو فائدہ دیتی ہے تو آپ نے نہیں پڑھنی. اس لیے آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ نے ایسی حدیث پڑھ دی ہے جو انہوں نے کہا ہم شیخ الحدیث ہیں، ہمیں پتہ تھا یہ حدیث موجود ہے، یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے، باقیوں میں ہے، لیکن ہم نے کبھی عوام میں نہیں پڑھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو پہلی دفعہ کشف ہوئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا یہ حدیث ہے، ہم نے چھپائی ہوئی تھی کہ اس حدیث سے شیعہ کو فائدہ ملتا ہے. لیکن مولانا طارق جمیل نے یہ احتیاط نہیں کی اور عوام میں وہ حدیث پڑھ دی، میڈیا میں پڑھ دی، ساری دنیا نے سن لی کہ یہ حدیث موجود تھی. آپ تو خود اس چیز کا شکار ہو چکے ہو کہ احادیث کون سی پڑھانی ہے، پڑھنی ہے، لکھنی ہے، ان کی سلیکشن کسی اور بنیاد پر ہوئی ہے، صرف صحیح اور غلط اور ضعیف ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے. یہ صحیح السند حدیث ہے من کنت مولا، جو آپ نے پڑھی ہے، ساری دنیا کو بتائی ہے، لیکن آپ کے مسلک کے بزرگان نے آپ کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، تکفیر کی ہے ان کی، اور تکفیر سے بھی زیادہ ان کے نسب میں شک کیا ہے. اور مجھے وہ دن، جس دن میں نے مولانا طارق جمیل کا یہ دفاع والا کلپ سنا جس میں وہ اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حلال زادہ ثابت کر رہے ہیں اپنے ہی مذہب کے مفتیوں کے حملے کے نتیجے میں، تو بہت دکھ ہوا کہ اتنا اس شخص کے اوپر ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے رسول اللہ کی ایک حدیث صحیح پڑھ دی ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے. اتنا برداشت نہیں ہے ان کو. تو مولانا صاحب آج تو بنو امیہ نہیں ہیں، مدرسے ہیں بنو امیہ کے لیکن حکومت نہیں ہے ان کی. تو جب یہ روایات ابو مخنف جیسے راویوں کو کذاب کہا گیا، وہ تو حکومت ہی بنو امیہ کی تھی. جن رجالیوں نے، جرح و تعدیل کرنے والوں نے چھانٹی کر کے آپ کو دیے ہیں، راوی چھانٹی کر کے دیے ہیں، ہر وہ راوی انہوں نے رافضی قرار دیا ہے جو اہل البیت کی شان میں کوئی روایت نقل کرتا ہے، بے شک وہ سنی ہو. امام شافعی سب سے بڑی ثبوت ہے. امام شافعی اہل البیت کے فضائل بیان کرتے تھے، مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، اور ان کا اپنا کلام بھی ہے کہ چونکہ میں فضائل علی بیان کرتا ہوں تو مجھے رافضی کہتے ہیں، اور اگر یہ رافض ہے تو ساری دنیا سن لو کہ شافعی رافضی ہے، میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں. پھر تو یہ تو تاریخ میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اہل البیت کے شان میں آپ نے حدیث بیان کی، صحیح حدیث بیان کی، اہل سنت کی کتابوں سے حدیث بیان کی، آپ کو تکفیر بھی کر دیا گیا، آپ کو رافضی بھی کہا گیا، اور آپ کو نعوذ باللہ آپ کے نسب پر بھی انگلی اٹھائی گئی ہے. یہ 3 تہمتیں آپ جھیل چکے ہیں. تو اسی کو آپ بنیاد قرار دیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہوگا. اہل البیت کے حق میں لکھنے والے، اہل البیت کے حق میں بولنے والے، اہل البیت کے حق میں کوئی حدیث نقل کرنے والوں کے اوپر کیا انہوں نے یلغار کی ہوگی. ابو مخنف جیسے راوی، یہ معتبر ثقہ راوی ہیں، طبری اس پر اعتماد کرتا ہے. آپ تاریخ طبری پڑھتے ہو، طبری قابل اعتماد ہے، اور طبری جس سے روایت لیتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. طبری کو زیادہ بہتر پتا تھا، وہ عہد میں زیادہ نزدیک ہے ابی مخنف کے، اس لیے انہوں نے ان کی روایات کو لیا ہے. لیکن آج ناسبیوں نے کہا کہ ابو مخنف کذاب ہے، اور آپ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کذاب ہے. اس کو آپ اپنے اوپر پرکھیں کہ آپ کی طرح ہی ہوا ہے ابی مخنف کے ساتھ بھی. ابی مخنف کیوں کذاب ہے؟ جس طرح ابھی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی بفا میں، مانسیرا میں، اور آپ کی توہین کی گئی، آپ کی وہاں پر حتاکی کی گئی، حرمت شکنی کی گئی، آپ کی ساری دنیا نے مذمت کی، تمام مسالک والوں نے. وہاں پر جو میڈیا میں آپ کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے، نعوذ باللہ، کہ طارق جمیل کو منافق کہا، اسی جماعت نے، تبلیغی جماعت کے لوگوں نے، اور ان کے میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہا منافق، کذاب کہا آپ کو. تو کیا طارق جمیل صاحب آپ تبلیغی جماعت کے بعض میڈیا اینکرز کے کہنے سے کذاب ہو گئے ہیں؟ نہیں ہیں کذاب.
میں یہاں اس ممبر پر گواہی دیتا ہوں کہ طارق جمیل کذاب نہیں ہے، طارق جمیل منافق نہیں ہے، طارق جمیل اہل البیت کا سچا پیروکار ہے، اور اہل البیت کی تعلیمات نشر کرنے اور فضائل نشر کرنے کی یہ سزا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب آپ پہلے نہیں ہیں تاریخ میں، ابھی مخنف آپ سے پہلے یہ بھگت چکا ہے۔ اس سے پہلے جتنے آئے ہیں جنہوں نے اہل البیت کی شان میں فضائل لکھے ہیں، ان سب کو یہ بھگتنا پڑا جو آج آپ بھگت رہے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تھے، آپ بھی ہیں۔ اگر قائم رہیں اور نہ کہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، تحقیق نصاب کی اس کمزوری کو پھر مزید مطالعہ سے پورا کریں آپ، اور ہر شیعہ کو کاذب کہنا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ رافضی کا مطلب یعنی جھوٹا، یہ علمی بات نہیں ہے۔ ابھی ایک اہل سنت کے محقق نے ایک کتاب لکھی ہے اہل سنت کی صحیح صحاح ستہ میں، جو رافضی یعنی شیعہ راوی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، محقق ہیں، بہت بنیادی تحقیق ہے ان کی، بڑا مطالعہ ہے ان کا، ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر اتنے راوی موجود ہیں، وہ روایات ان کی کیوں آپ نے لکھی ہیں، جبکہ وہ رافضی اور شیعہ ہیں، اور آپ کے نزدیک رافضی جھوٹا ہوتا ہے، تو ان جھوٹوں کی کیوں روایت لکھو؟ اور یہ تھوڑے بھی نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ ہزاروں راوی آپ کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایات ان کی آپ نے قبول کی ہیں جو بنو امیہ کے حق میں ہیں، جو اہل البیت کی شان میں نہیں ہیں۔ کسی سے، نہ سنی راوی سے، نہ شیعہ راوی سے اہل البیت کی شان میں کوئی چیز آپ قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ یہ لوگ جنہوں نے حدیث بنا کر ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس لیے آج کے محققین، یہ قابل تحسین ہے، آج کے محققین مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا ڈاکٹر فریدی صاحب ہیں، اور اس طرح کے دیگر محققین ہیں جنہوں نے اہل البیت اہل سنت کے منابع سے، ان کی ایک کہیں اہل سنت سنی ہوتے ہوئے، مثلا مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، ڈاکٹر فریدی بریلوی ہیں، اسی طرح دیگر محققین ہیں، بہت سارے ہیں، میں سب کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے میں نے ان کی جو کتابیں اور بیانات دیکھے ہیں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ شیعہ کتابیں نہیں پڑھتے اور ان کے پاس شیعہ کتابیں نہیں ہیں، یہ کسی شیعہ کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، چونکہ اگر شیعہ کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کی گفتگو کا رخ ہی کچھ اور ہوتا، اگر شیعہ مطالعہ کیا ہوتا، چونکہ شیعہ کا انداز فکر وہ نہیں ہے جو ان کا ہے۔ مثلا مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح اہل البیت کا دفاع کرتے ہیں، یہ شیعہ انداز فکر نہیں ہے اہل البیت کے بارے میں، یہ سنی انداز فکر ہے۔ ڈاکٹر صداقت فریدی جس طرح اہل البیت کا دفاع کرتے ہیں، مثلا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفضیل کی کہ مولا علی کو فضیلت حاصل ہے خلفاء پر، تو یہ بات شیعہ ہے ہی نہیں ہے، شیعہ تفضیل کی بات کرتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں سمجھتا کہ یہ بات کی جائے۔ یہ اہل سنت کی بات ہے کہ خلفاء افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں، تو یہ سنی انداز ہے ان کا، شیعہ کتابوں ان کے مطالعہ میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابیں یا تفسیر کی کتابیں اگر زیر مطالعہ آئیں تو انداز فکر بدل جائے گا ان کا۔ یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ شیعہ کا مطلب، رافضی کا مطلب ہی یعنی کذاب ہے۔ ابھی مخنف کو کیوں کہا یہ جھوٹا ہے؟ چونکہ آپ کے نزدیک رافضی ہے، اہل البیت کی شان میں اور کربلا کے واقعات اس نے لکھے ہیں جس طرح اس نے لیے ہیں راویوں سے، چشمدید عینی گواہوں سے، جیسے اس نے سنا ہے اسی طرح اس نے لکھا ہے، اور یہ تاریخ میں معتبر ترین مقتل، تاریخ کی معتبر ترین کتاب مقتل اور کربلا کے بارے میں ابھی مخنف کی ہے۔ یہ باقی سب دسترخوان ابھی مخنف پر بیٹھے ہوئے ہیں، طبری نے وہاں سے لیا ہے اور باقی سب طبری سے لے کر آگے مقاتل لکھتے ہیں۔ ابھی مخنف سے زیادہ معتبر مقتل کسی اور کا نہیں ہے۔ مورخین نے، محدثین نے، علماء نے، سب نے ان کی تائید و تصدیق کی ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر اس بزرگوار کا نام آیا ہے اور اس کے اوپر جفا ہوئی ہے،
تو میں نے لازم سمجھا کہ ابو مخنف کے بارے میں یہ آپ کی آگاہی بڑھاؤں